سلسلہ تعارف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو العاص کا پورا نام بعض نے لقلیط ذکر کیا اور بعض نے مقسم وغیرہ لکھا ہے، اور سلسلہ نسب اس طرح ہے: ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس بن عبد مناف، یعنی ابو العاص رضی اللہ عنہ کا نسب چہارم پشت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ ابو العاص کی وفات کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذوالحجہ سن 12 ہجری میں ہوئی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ابو العاص یوم الیمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ ابو العاص سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خواہرزادے ہیں، یعنی ان کی والدہ کا نام حالہ بنت خویلد بن اسد ہے، جو سیدہ خدیجہ کی حقیقی بہن ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو العاص کی خالہ ہے۔ ابو العاص صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے باوفا اور باوقار داماد ہیں۔ چنانچہ ان کی وفا کے متعلق انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما چونکہ آپس میں حقیقی بہنیں ہیں، اس بنا پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ابو العاص رضی اللہ عنہ آپس میں ہم زلف ٹھہرے اور اس باعزت رشتہ داری میں باہم منسلک ہوئے۔ ابو العاص بن ربیع جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابو العاص بن ربیع کے داماد ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے انتقال سے قبل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد اگر آپ نکاح کریں تو میری خواہرزادی یعنی امامہ بنت ابی العاص کو نکاح میں لانا۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس وصیت کے مطابق عمل کیا اور امامہ بنت ابی العاص کو نکاح میں لائے۔ اس کا مزید تذکرہ حسب موقع انشاءاللہ آئے گا۔ ابو العاص بن ربیع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سسر ہیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس رشتہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے خوش دامن بنی۔ یہ رشتہ داری کے تعلقات ان حضرات کے درمیان وقتی نہیں دائمی تھے۔ ابو العاص جب حالہ بنت خویلد کے فرزند ٹھہرے اور ان کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح ہوا تو معلوم ہوا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بنت حالہ ہونے کی روایت سراسر غلط ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ بہن بھائی کا نکاح ہوگا، جس کی اجازت کسی دین و مذہب میں نہیں ہے۔ ابتدائی دور نبوت میں صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کی خدمات۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو جب دعوت دین دینا شروع کی اور قوم قریش کو اسلام کی طرف بلایا تو وہ لوگ سخت برہم ہوئے، اور اسلام کی دعوت زبان سے سننے کے لیے وہ ہرگز آمادہ نہیں تھے، اور آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاء رسانی میں پیش تھے۔ چنانچہ اس دور کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، جس سے سیدہ زینب کی خدمات نمایاں ہوتی ہیں۔ الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کے حوالہ سے الحارث بن الحارث کی زبانی نقل کیا ہے کہ وہ اپنے باپ حارث کے ساتھ ایک دفعہ مکہ شریف میں پہنچا۔ لوگ ایک شخص کے گرد جمع تھے جس کو وہ صابی نیا دین اختیار کرنے والا کہتے تھے۔ یہ صاحب رسول خدا تھے جو لوگوں کو توحید اور ایمان باللہ کی دعوت دے رہے تھے، لیکن لوگ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاء دینے کے در پہ تھے۔ یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا، حتیٰ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے لگے۔ اس وقت ایک نوعمر خاتون آئیں جو پریشانی میں دوپٹہ پیچھے ڈالے ہوئے تھیں، پانی کا بڑا پیالہ اور ایک رومال اٹھائے ہوئے تھیں۔ یہ چیزیں اس نے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا اور ہاتھ منہ صاف کیا۔ پھر آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر ارشاد فرمایا، بیٹی دوپٹہ کو سینے پر ڈال لو اور ان حالات میں اپنے والد پر ہلاکت کا کوئی خوف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہیں۔ ہم نے کہا، یہ کون خاتون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ دین و اسلام کی ابتدائی مشکلات میں صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے والد شریف کی معاونت میں ہمہ تن مصروف رہتی تھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق
مقدور بار خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ اس دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادنا تعاون بھی کوئی سہل کام نہ تھا، بلکہ اپنی جان کو خطرات میں ڈالنا تھا۔ قوم کی طرف سے طلاق دلانے کا منصوبہ اور ابوالعاص کا صاف انکار۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بڑے ابتلاء اور آزمائش کا دور گزارا ہے۔ سب اہل مکہ اور مضافات کے قبائل سب اسلامی تعلیم کے خلاف تھے۔ توحید اور رسالت کے مسائل سننے اور سمجھنے کے لیے یہ معاشرہ ہرگز تیار نہ تھا، اور اپنے پرائے جو اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے مسلمانوں سے سب انتہائی بغض رکھتے تھے۔ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ عداوت انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس انتہائی مشکل ترین دور میں جہاں آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیم کی مساعی جاری رکھیں اور ترویج دین کی کوشش فرماتے رہے، وہاں آپ معاشرتی مسائل کو بھی نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے عام دستور کے مطابق اپنی صاحبزادیوں کے نکاح اپنی قوم اور قبیلے میں کر دیے تھے۔ اہل مکہ کی اسلام کے ساتھ مخالفت انہوں نے ہر معاملے میں مشکلات کھڑے کرنے کا نصب العین بنا لیا، حتیٰ کہ ازواجی مسائل میں بھی انہوں نے مخالفت کی راہ اختیار کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نکاح جن لوگوں سے ہو چکے تھے ان سے نکاح ختم کروانے اور طلاق دلوانے کا عزم کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابوالعاص بن ربیع سے ہو چکا تھا۔ زوما قوم قریش نے ابوالعاص کو اس سلسلہ میں جا کر مجبور کیا کہ آپ زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دے دیں، اور قبیلہ قریش میں سے جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں ہم وہ عورت پیش کر سکتے ہیں۔ ابوالعاص نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی زینب کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، اور اس کے عوض مجھے قریش کی کوئی بھی عورت پسند نہیں، اور نہ ہی قریش کی کوئی عورت اس کے عوض میں مجھے مطلوب ہے۔ ابوالعاص کا قرابت داری میں کامل اخلاص اور جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی قدردانی۔ ابوالعاص بن ربیع نے اس موقع پر اپنی ثابت قدمی کا پورا مظاہرہ کیا، اور قریش نے بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس رشتے کو ختم کرانے کے لیے پوری قوت صرف کی۔ ابوالعاص قابل صد مبارکباد ہیں کہ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اور وہ قوم قریش کے مسلک پر تھے۔ اس کے باوجود جب قوم نے مسئلہ طلاق اور تفریق بین الزوجین میں زور دیا تو آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جواب دیا، یعنی اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سیدہ زینب سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا۔ ابوالعاص کا یہ استقلال بہت قابل قدر ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابوالعاص نے نہایت قدردانی کی ہے، اور جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برادرانہ قرابت داری کو خلوص کے ساتھ قائم رکھا ہے، اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مسئلہ میں اس کی شکر گزاری اور قدردانی کو عمدہ الفاظ کے ساتھ سراہا ہے، اور اس مسئلہ میں ابوالعاص کے حق میں ثناخیر بیان فرمائی۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمودات اسی موقع پر صادر ہوئے تھے جب قریش نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی طلاق مانگی تھی، اور ابوالعاص نے ان کو طلاق دینے اور اپنے سے جدا کر دینے سے انکار کر دیا تھا۔